حرمت علیکم المیتۃ، میتہ مردار کو کہتے ہیں، حلال جانور اللہ کا نام لیے بغیر اگر ذبح کر دیا گیا وہ اس میتہ میں نہیں آتا، از خود جانور مر جائے، حلال جانور تو اس کو کہتے ہیں میتہ، حلال تھا مردار ہو گیا۔ والدم، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس مطلق کو مقید کیا گیا کہ بہتا ہوا خون یہ بھی تم پر حرام ہے۔ مردار جانور کیوں حرام ہے؟ کہ اگر جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کے وقت جو شرعی طریقہ ہے ذبح کا، اس میں جانور کے جسم سے جتنا خون ہے وہ نکل جاتا ہے، جس خون میں جراثیم ہوتے ہیں، جس خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، مکمل طور پر وہ خون نکل جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جانور کی جان نہ نکل جائے اور جانور تڑپ رہا ہو تو پھر اس کے اعضاء کو کاٹنا اور باقی عمل شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب مکمل طور پر یہ تسلی ہو جائے کہ اس کی روح نکل گئی ہے، کہ جب وہ تڑپتا ہے تو باقی خون بھی نکل جاتا ہے، تو بہتا ہوا خون جو ہے یہ حرام ہے۔ اگر خون بہہ نہ رہا ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ اگر ذبح کے بعد جانور کو کاٹتے ہوئے وہ جو تھوڑا تھوڑا خون لگا ہوتا ہے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو اس سے کپڑوں پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون وہ نکل جاتا ہے ذبح کے وقت۔ جو مردار جانور ہے اس کی ہڈی اور اس کے بال پاک ہیں، لیکن خنزیر جو ہے اس کی ہڈی، اس کے بال، کوئی چیز بھی اس کی پاک نہیں ہے اور کسی طرح پاک نہیں ہو سکتی۔ جانور اگر مردار بھی ہو گیا ہو تو اس کی جلد کو دباغت سے پاک کر لیا جائے اور اس کے اندر سے نجس مادے الگ کر دیے جائیں تو وہ قابل استعمال ہے، لیکن خنزیر کسی صورت میں پاک نہیں ہوتا۔ وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو، پھر وہ جانور جو کوئی چوٹ لگنے سے از خود مر گیا ہو، یا اوپر سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے کسی جانور کے سینگ مارنے سے وہ مر گیا ہو، یہ سارے حرام ہیں۔ الا ما ذکیتم، پھر وہ جس کو کوئی درندہ جانور کھا جائے اور وہ زخمی حالت میں ذبح نہ کیا جا سکے اور اسی طرح مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم پہنچ گئے اور تم نے اس کو ذبح کر لیا تو جو ذبح کر لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کے مزید کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی صفحات علماء کرام نے لکھے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ان سے بھی یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ جو اولیاء کے لیے لوگ بکرے رکھ دیتے ہیں تو ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیا بھی جائے تو ان سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کے شاگرد حضرت شاہ رافت، ان کی تفسیر ہے تفسیر روفی، تفسیر روفی 2 جلدوں میں ہے۔ وہ ان کے خاص شاگرد تھے اور انتہائی قریب تھے اور ان کے مرشد زادے بھی تھے۔ تو حضرت نے تفسیر روفی میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد گرامی نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تفسیر روفی میرے پاس 2 جلدوں میں موجود ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ نے قرآن مجید کی تفسیر پر جو کام کیا ان میں تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی اور تفسیر روفی یہ بڑی اہم تفسیر ہے۔ 2 جلدوں میں میرے پاس پرانی ایک چھاپ ہے، فوٹو کاپی اس کی میں نے اپنے حضرت سے کروائی تھی اور ہندوستان سے میرے والد دادا جی وہ لے کر آئے تھے، پھر ہم نے اپنے حضرت صاحب کو وہ تحفہ دے دی تھی، وہاں سے میں نے کاپی کروائی۔ بعد میں 4-5 سال پہلے لاہور سے بھی وہ شائع ہو گئی ہے، میرے پاس دونوں اس کے ایڈیشن موجود ہیں۔ تو تفسیر روفی میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ
بعد میں مان گئے تھے کہ اس مقام پر مجھ سے یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے جو تحقیق کے خلاف ہے، تو آپ نے ان الفاظ پر پھر رجوع فرما لیا تھا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل جو کچھ بیان کر دی ہے، کچھ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔